السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو ناظرین حضرات، آج ہم بات کرنے والے ہیں گالی دینے کے تعلق سے۔ گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب دو لوگ آپس میں گالی گلوچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، تو جو انسان ان دونوں میں گالی دینے کی پہل کرتا ہے، یعنی پہلے گالی دیتا ہے، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں ڈبل گالی کا گناہ لکھ دیتا ہے۔ یعنی جو اس نے ایک بار گالی دی، اس کے بدلے میں 2 گالیوں کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جو انسان جوام میں گالی دے، اس کے نامہ اعمال میں 1 گالی کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث اور میرے آقا نے بیان فرماتے ہیں میرے آقا، جو مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کا نام نافرمانی کرنے والوں میں لکھ دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی لسٹ میں اس گالی دینے والے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور گالی کے تعلق سے حضرت علی نے فرمایا، جب ایک مسلمان ایک گالی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کے لیے ایک بچھو کو پیدا کرتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں وہ بچھو اتنا خطرناک ہوتا ہے جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور علماء اکرام فرماتے ہیں، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو گالی دے اور دوسرا مسلمان خاموش رہے، تو اللہ پاک کل قیامت کے دن اس گالی دینے والے کی جو نیکیاں ہوں گی، وہ خاموش رہنے والے کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا۔ تو ہم یہ سوچیں کہ اگر کوئی ہم کو گالی بھی دے رہا ہے تو اس پر صبر کریں، خاموش رہیں، اور جو گالیاں دیتے ہیں ان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کیڑوں کو اور جانوروں کو بھی گالی نہ دی جائے، ورنہ اللہ پاک قیامت کے دن اس بات کا بھی حساب لے گا۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے، تو جو مسلمان گالیاں دیتے ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ پاک موت کے وقت ان کا ایمان نہ چھین لیں۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کفر کی حالت میں انتقال کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے بالکل بھی ہم گالیاں نہ دیں، گالی دینے سے پرہیز کریں۔ اور گالی دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ کسی انسان کو اس کے منصب سے ہٹا کر اس کو جو ہم پکارتے ہیں اس کو گالی کہتے ہیں۔ جیسے کسی انسان کو ہم نے کتا کہہ دیا، سور کہہ دیا، حرامی کا بچہ کہہ دیا، جنگلی کہہ دیا، یہ سب باتیں گالیاں ہی ہوتی ہیں۔ یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ صرف ماں بہن کی گالیاں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوتی، یہ سب گالیاں ہی ہوتی ہیں۔ اور ہم تو ماں بہن کی بھی گالی دیتے ہیں، اور بھی بہت ساری خطرناک ہمارے معاشرے میں گالی چل رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان سب گالیوں سے بچو، ورنہ بڑا خطرناک گالی دیکھنے کا گناہ ہے۔ گالیوں سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔